السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین ٹینشنوں کے گچھے لیے ہوئے آئیے یہ ایک دفعہ پھر حاضر ہے. اب کیا ہائے ٹینشن ہے؟ ہائے 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 یار، یہ اب نیا سیاپا سن لیا یار یہ میڈیا کے اوپر. کون سا؟ وہ جو خاتون نے بنائی تھی وہ فلم، وہ جس پہ آسکر ایوارڈ حاصل کر لیا تھا، شرمین عبید نے. اس کا تم نے سنا ہے کیا نکل آیا اب؟ وہ جس خاتون کو اس نے بیچ میں رکھا ہوا تھا، جس پہ شٹوری بنائی تھی پوری کہ اس کے چہرے پہ تیاب پھینک دیا، وہ خاتون نے کہہ دیا جی کہ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ 30 لاکھ روپیہ تمہیں دوں گی فلم ریلیز ہونے کے بعد، اور اس کے بعد تمہیں ایک گھر بھی بنا کے دیں گے، پتہ نہیں ملتان کے کہاں پہ. ملتان میں 5 مرلے کا گھر بنا کے دیا جائے گا، اور فلم کے بعد تمہاری پلاسٹک سرجری کروائی جائے گی، اور یہ کہ تم طلاق لے لو. اب دیکھو نا، وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ ساری باتوں سے مکر گئی ہے، اور میں وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہوں. کو فلم فلاپ ہو گئی تھی اس کی. اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ فلم فلاپ ہوئی ہے یا ہٹ ہوئی ہے. ہو جاتا ہے نا فلم فلاپ ہو جائے تو ایکٹروں کے پیسے مارے جاتے ہیں، تمہیں نہیں نہ پتا. یہ اس طرح کی کمرشل فلم تھی، ایسی بولتے جا رہے ہو. تو اور کیا کرنے یہ ڈاکیومنٹری تھی عزیز صاحب، یہ ڈاکیومنٹری تھی. اس میں ساری جو بات ہے اس پہ ایک نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شرمین عبید صاحبہ کو اس خاتون کو طلاق دلوانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی. ذرا غور کرو نا کہ شرمین عبید صاحبہ کا اس بات میں کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے طلاق لے لے جس نے اس پر تیزاب پھینکا تھا. وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کس لیے کہا تھا. طلاق کا اس لیے کہا تھا کہ مظلومیت زیادہ اوپر کے باہر آئے گی، That is the point. اور شٹوری چکی جائے گی، فلم ہٹ ہوگی. اور شوہر جو ہے وہ ایک ظالم شخص کے طور پر ظاہر ہے، وہ ظالم تو ہے جس نے اپنی بیوی کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا ہے. اس سے زیادہ ظلم اور بھیانک بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر شرمین عبید صاحبہ نے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ تم طلاق لے لو، تو اس کے پیچھے تو صرف یہی معاملہ ہے نا کہ ان کی فلم میں ظاہر ہے 12 مسالے پڑ جاتے ہیں نا، اور جن لوگوں نے ایوارڈ دینے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ایک بڑی زبردست کمال کی چیز بنتی ہے. پھر ایوارڈ کا اصول بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. آسکر ایوارڈ ملا یار، آسکر ایوارڈ صرف اس مووی پہ نہیں ملا. شرمین عبید صاحبہ نے اس سے پہلے 10-12 کے قریب موویز بنائی ہیں، جو ظاہر ہے میں تو ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں جو اس پر کوئی رائے دے سکوں کہ وہ کتنی زیادہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ موویز ہیں، لیکن مجھے تو ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی سوائے اس بات کے، ایک بات کے، کہ ان تمام موویز میں، اور وہ تمام اس طرح کی موویز ہیں جن پر شرمین عبید صاحبہ کو ایوارڈز ملے ہیں، مختلف شکلوں میں مختلف سطح کے ایوارڈز ملے ہیں، اور مجھے ان تمام موویز میں صرف ایک ہی بات کامن نظر آتی ہے کہ ان تمام فلموں کی تھیم ایک ہے، سٹوری ایک ہے، کریکٹرز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ان میں جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کو کسی نہ کسی انداز میں گالی دی گئی ہے. مسلمان معاشرے کے جو منفی پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے مسلمان معاشرے کے منفی پہلو جو ہیں ویسٹ کے لیے تو بہرحال ہاٹ کیک ہے. اور کون کون سی فلمیں بنائی ہیں جی انہوں نے؟ میں تمہیں کچھ نام بتا دیتا ہوں، تمہیں ناموں سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان فلموں کا موضوع کیا ہے. ٹیررز چلڈرن، ری انوینٹنگ دا طالبان، پاکستانز ڈبل گیم، نام سب کچھ بتا رہا ہے. وومن آف دا ہولی کنگڈم، لفٹنگ دا ویل، چلڈرن آف طالبان. اب ان فلموں کے موضوعات اور نام جاننے کے بعد مزید کچھ جاننے کی ضرورت رہ جاتی ہے. نہیں تو یہ ساری فلمیں انگریزوں کو دکھانے کے لیے بنائی تھی یا یہاں کوئی شبستان سینما پہ بھی لگی ہے؟ شبستان والی فلمیں نہیں ہے، یہ صرف انگریزوں کے لیے بنائی جاتی ہیں فلمیں. سر ویسے ود ڈیو ریسپیکٹ ہمارے اندر جو منفی پہلو ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو ڈسکس کرنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ 100% ضرور اپنے منفی پہلوؤں پر بات کی جانی چاہیے، زیادہ دبنگ انداز میں بات کرنی چاہیے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا مسلمان معاشروں میں صرف منفی پہلو ہیں، صرف برائیاں ہی ہیں، صرف کمزوریاں ہی ہیں. مطلب آپ ان فلموں کو دیکھو، ان این جی او زدہ جو فلموں کے پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان کے کاموں کو دیکھو، ان کی تخلیقات کو دیکھو، تو یوں لگتا ہے جیسے مسلمان معاشرے میں رہنے والا ہر مرد جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کی ہڈیاں تک چبا جانے والا کوئی درندہ ہے، وحشی ہے. یہی نظر آتا ہے نا. نہیں، کمرشل فلمیں جو ہیں ان میں بھی منفی پہلو دکھائے جاتے ہیں،
और उसके साथ साथ पॉजिटिव पहलू भी दिखाए। असल बात यह है कि क्या हमारे माशरे में सिर्फ मनफी पहलू हैं? हम मानते हैं, हम बसीयत कौम, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी कजियां हैं, बहुत सारी कोताहियां हैं, लेकिन क्या सिर्फ कमजोरियां हैं? एक भी किसी शख्स को हमारे अंदर अच्छा पहलू नजर नहीं आता? हमारे माशरे के जो खूबसूरत और हसीन पहलू हैं वो ये इस्तेहकाक नहीं रखते कि उन पर भी फिल्म बनाई जाए? बिल्कुल, को ऐसी फिल्म भी बननी चाहिए, ये ऑन हिज स्कूटर। नहीं यार, तुम जरा देखो ना कि जो शख्स अपने माशरे को जिस कदर बुलंद आवाज में गाली देता है, जिस कदर शिद्दत के साथ बुरा भला कहता है, उतनी उसकी मार्केट वैल्यू में इजाफा हो जाता है। तो ये जो गाली देने वाली मार्केटिंग है, ये सिर्फ गोरे के हाँ ही नहीं हो रही, ये मार्केटिंग हमारे अपने मुल्क के अंदर भी यही हो रहा है। तुम देखो ना, जो बंदा जितनी जोर से अपने माशरे को या अपने बुजुर्गों को गाली देता है, उसको उतना ही बड़ा दानिश्वर हम समझते हैं। और ये दानिश्वर मुझे ये हक देने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं उनकी बात से इख्तलाफ कर सकूं। एक तरफ ये लोग टॉलरेंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने माशरे को इस अंदाज में गाली देते हैं कि समझ नहीं आती कि ये खुद किस माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने माशरे को तो ये कहते हैं कि हम बुरे थे, हमारे आबाओ अजदाद, हम बुरे थे, हम बुरे हैं, हम बुरे रहेंगे, और दूसरे माशरों के बारे में पूरे तयक्कुन के साथ ये कहते हैं कि वो अच्छे थे, वो अच्छे हैं और वो अच्छे रहेंगे, और पूरा पैकेज हम पर ठोंसने की कोशिश करते हैं कि मेरी तमाम की तमाम बातें तुम कबूल करो। इनमें से तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है कि तुम ये कह सको कि यहां तक हजूर आपकी बात ठीक है, ये बात आपकी गलत है। वो कहते हैं नहीं, जो इतना इख्तलाफ भी करता है वो टॉलरेंट नहीं है, वो इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपनी गंदगियां नहीं देख सकता। अल्लाह के बंदे, आप ये बात का जवाब तो दो कि आप खुद किस माशरे को रिप्रेजेंट करते हो? आप टेस्ट ट्यूब बेबी हो, आप किसी माशरे को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपके भी बुजुर्ग इधर ही थे, आपके भी अगर बच्चे भी हैं, क्या कर रहे हैं। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअली आप अगर किसी की गलती निकाल रहे हैं कि भाई फलां बंदे ने ये गलती की है या वह फलां गलती उस जगह पे मौजूद है, वो तो चलो हजम होती है। सारे मुआशरे को आप गंदा कह देंगे तो ये तो हजम नहीं होता। आपकी नजर में सारा मुआशरा जो है वो औरतों पे जुल्म कर रहा है, सारा मुआशरा जो है वो औरतों के मुंहों पे तेजाब फेंक रहा है, सारा पाकिस्तान जो है वो औरतों को वनी कर रहा है, सारा पाकिस्तान जो है वो औरतों की कुरान के साथ शादी कर रहा है। भाई अच्छाइयां भी जहां बहुत बहुत बेहतरीन नजर आती हैं उसका भी जिक्र करें, और उन अच्छाइयों के बदले माफ कर दें खुदा के वास्ते। और बुराइयों को जरूर आइडेंटिफाई करें, और माशरे को यानी बहुत खुले दिल और खुले जहन के साथ अपनी जो कमजोरियां और बुराइयां हैं उनको डिस्कस भी करना चाहिए और उनकी दुरुस्ती का एहतमाम भी करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप पूरी कौम को डिमोरलाइज करके रख दें। और यार, इस मौजूदा दौर में जितने भी ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो हमें बातें करते हैं, अल्लाह माफ करे, इनके तुम जुराइम और जो क्राइम इधर होते हैं तुम अगर देख लो तो तुम हैरान हो जाओ। मैंने देखा खुद अपनी आंखों के साथ, छोटे छोटे बच्चे यार गाड़ियों के शीशे तोड़ तोड़ के चोरियां करते हैं। वो मासूम बच्चे, अल्लाह माफ करे, जिनको बेचारों को पता ही नहीं कि गड्डी होती क्या है, उस एज के बच्चे चोरियां कर रहे हैं, उस एज के बच्चे डकैतियां कर रहे हैं, बकायदा छीन के ले जाते हैं चीजें लोगों के हाथों में से। तुम्हें मैं एक वाकया सुनाऊं, तुम हैरान हो जाओगे। मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया कि एक अमेरिका की एक स्ट्रीट के अंदर मेरी आधी रात को गड्डी पंचर हो गई, मेरे बच्चे साथ थे। कहता मैंने उसे कहा बच्चों को कि आप अंदर से लॉक कर ले, मैं ये टायर बदल लूं। कहता है अगला टायर मैंने बदलना शुरू किया, मैंने जैक लगाया, मैंने गाड़ी उठानी शुरू की। इधर से मैं जितनी आगे से गाड़ी उठाऊं पीछे से भी उतनी ही उठे, फिर मैं उठाऊं पीछे से और उठे, फिर मैं उठाऊं पीछे से। मैंने कहा है ये हो क्या रहा है, को जैक कितना लंबा चला गया अंदर। कहता मैंने उठ के पीछे देखा तो उधर एक अमरीकी जो था उसने भी जैक लगाया हुआ था। कहता मैंने कहा भाई जी ये क्या कर रहे हैं? कहता डोंट वरी, फ्रंट इज योर, बैक इज माइन। तुम अगले टायर उतारो, मैं पिछले उतारूंगा। कहता मैंने कहा खुदा का वास्ता मेरी अपनी गड्डी है, मैं भी चोर नहीं हूं, मैं अपनी गड्डी का टायर बदल रहा हूं। कहता ओ गॉड, ओ वाह 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 वाह। कहता अब जैक तो लग गया हुआ है, अब जैक उतारने के पैसे तो मैं वसूल करूं। तुम यकीन करो, वो कहता मैंने $20 उसे दिए तो फिर उसने जैक निकाला। माय गॉड। मैंने अपने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा फिर असल बात तो ये है कि ये अमरीकियों का जैक लग गया हुआ है। लेकिन इस बात पर भी हमें गौर करने की जरूरत है कि अमरीकियों का जैक आखिर क्यों लगा हुआ है। आखिर कुछ तो खूबियां उनमें भी है ना जिनकी वजह से उनका जैक लगा हुआ है। बिल्कुल जी, किसी भी मुआशरे को आप अगर गौर से देखेंगे उसमें खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। बेशक। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
ناظرین ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نومنتخب وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب. السلام علیکم راجہ صاحب. واہ 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 یہ کیا ہوا؟ لائٹ چلی گئی. ڈونٹ یو وری، میں جب سے وزیر اعظم بنا ہوں یہ عوام کو ریلیف دینے کا سارا سامان میں جیب میں رکھتا ہوں. ڈونٹ یو وری، ڈونٹ یو وری. یہ اصل میں اپوزیشن کی شرارت ہے اور ایسی کوئی بات نہیں. جی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ کافی بہتر ہو جائے گا. ہم جنریٹر آن کروا دیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ابھی دیکھیے لائٹ بھی آن ہو جائے گی. اصل میں یہ دیکھیے یہ تو جمہوری حکومت میں سب ہوتا رہتا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ جمہوریت کا حصہ ہے. یو نو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جی یہ ابھی انشاءاللہ آ جائے گی لائٹ بھی. ہیلو سیکٹری صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جاگتے رہنا ہے، احمد مختار تے نہ رہنا. دیکھیے میں یہاں انٹرویو دینے کے لیے بیٹھا ہوں اور لائٹ چلی گئی ہے، فوری آن کروائیں. اور اب آپ کی مہربانی ہے کہ سوئچ کے اوپر ہی بیٹھیے گا. اب میرا مطلب ہے بالکل سوئچ کے اوپر نہ بیٹھ جائیے گا، پھر نہ شارٹ ہو جائے. اچھا راجہ صاحب اجازت ہو تو گفتگو شروع کریں؟ جی بالکل شروع کریں. سب سے پہلے تو راجہ صاحب یہ فرمائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو وزیر اعظم بننے کے بعد؟ او مزے آن ڈے نے تانوں میں کی دساں. میرا مطلب ہے کہ مزہ تو بہت آ رہا ہے مگر یقین نہیں آ رہا. ابھی کسی تقریب میں آواز پڑتی ہے جبکہ اب خطاب کے لیے تشریف لائیں گے محترم پرائم منسٹر صاحب، تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہوں کہ گیلانی صاحب کیوں نہیں اٹھ رہے. اتنے میں پیچھے سے سیکٹری ہوج مار کے مجھے بتاتا ہے کہ راجہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. تو اس لیے وہ تھوڑا سا تخفف ہے. اور تخفف کیا مطلب؟ دیکھیے اب وزیر اعظم بن گیا ہوں تو مشکل لفظ بھی تو بولنے ہیں نا. 2 مہینے پہلے مجھے بتا دیتے تو میں تیاری کر لیتا. اب بغیر تیاری کے تو تخفف ہی ہے نا. اس تخفف کی انتہا یہ ہے کہ مجھے سیکٹریوں نے موبائل دکھایا کہ دیکھیں آپ کے خلاف بھی میسیجنگ شروع ہو گئی ہے. تو میں نے دیکھ کے کہا کہ یار یہ تو وزیر اعظم کے خلاف ہے، میرے خلاف تو نہیں. اس پر بھی پیچھے سے میرے اپنے سیکٹری نے مجھے ہوج مار کے بتایا کہ راجہ صاحب آپ ہی وزیر اعظم ہیں. تو یہ تخفف ابھی ہے. اچھا راجہ صاحب اپنی کوئی ابتدائی ترجیحات تو بتائیے ہمیں. دیکھیے میری اپنی ترجیحات تو کوئی نہیں ہے. جو مجھے بتایا جائے گا وہی میری ترجیحات ہوں گی. کیا مطلب ہے صاحب؟ یعنی جو عوام مجھے کہے گی وہی میری ترجیحات ہوں گی. اچھا تو اس تخفف میں وہ کیا ایک لفظ یاد کیا تھا وہ بھی بھول گیا. تخفف. اس تخفف میں مجھے 10 ترجیحات بتائی گئی ہیں. وہ میں نے ان میں سے 2 ترجیحات جو ہیں وہ مارکیٹ میں چھوڑ دی ہیں. نمبر 1 پہلی ترجیح میری یہ ہوگی کہ توانائی کا بحران ختم کیا جائے. آپ کا مطلب ہے لوڈ شیڈنگ؟ پلیز یہ لفظ نہ استعمال کریں. مجھے یہی کہا گیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ یا بجلی نہیں کہنا، توانائی کہنا ہے. چونکہ عوام بہت تھکی ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا لفظ سنتے ہی نازیبا الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری جو مجھے ترجیحات بتائی گئی ہے اس تخفف میں وہ یہ ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جب بھی میں لندن پیرس جاؤں گا تو سب کو ساتھ لے کر جاؤں گا. اس کا مطلب ہے آپ نے غیر ملکی دوروں کا پروگرام بنا لیا ہے. تو اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم میں دینیوں گجر خاں کھجل ہونا ہی بنے ہوں. دیکھیے جب میں وزیر اعظم بنا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ خارجہ کو بھی تم نہیں دیکھنا. اچھا چونکہ داخلہ پہ تو چلو وہ لڑکا رحمان ملک کام کر رہا ہے، تو یہ خارجہ پہ چونکہ وہ لڑکی نئی ہے اس لیے اس کا دھیان بھی میں نہیں رکھنا. اس لیے وزیر اعظم بنتے ہی میں نے ٹائروں والا ٹیچی خرید لیا تھا. ٹائروں والا ٹیچی کیا مطلب؟ وہ جیڑا ایئرپورٹاں تے ایک انگل نالی پیچھے ٹوری ہوندے وہ ٹائروں کی وجہ سے ہی آ رہا ہوتا ہے، ورنہ کوئی وہ پالتو ٹیچی نہیں ہوتا جو پیچھے آتا ہے. تو اس خارجہ پالیسی کے تحت میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا. اس لیے میں نے گجر خان میں سب کو کہہ دیا کہ اپنا پاسپورٹ بنوا لو. ظاہر ہے گجر خان تو آپ کا حلقہ انتخاب ہے، وہاں پر تو آپ لازماً ترقیاتی کام کروائیں گے. جی ہاں، گجر خان کی ترقی کے لیے میں کسی تخفف سے کام نہیں لوں گا. اور گجر خان والوں کو تو میں نے ایک خوشخبری یہ بھی سنا دی ہے کہ گجر خان سے اسلام آباد تک اوور ہیڈ برج بنایا جائے. گوجر خان سے اسلام آباد اوور ہیڈ برج؟ جی وہ اس لیے کہ جب نیچے سے جائیں تو راستے میں GHQ پڑتا ہے
اور جب گاڑی GHQ کے سامنے سے گزرتی ہے تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے، اس لیے اوور ہیڈ برج بنانا بڑا ضروری ہے۔ راجہ صاحب جب تک اوور ہیڈ برج مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک تو آپ کو GHQ کے سامنے سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیے اس کا بندوبست بھی میں نے کر لیا ہے، ایک کیسٹ خرید کے اپنے ڈرائیور کو دے دی ہے، وہ جب بھی GHQ کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ کیسٹ لگا دیتا ہے۔ کون سی کیسٹ؟ وہی لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، GHQ کو لوں بچائی رکھی سونیاں۔ اچھا راجہ صاحب آپ خود کیا سمجھتے ہیں آپ کا انتخاب کس بنیاد پر ہوا ہے؟ صرف کارکردگی، وزارت میں کارکردگی۔ اچھا دیکھیے یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، صحیح۔ یہاں پہ صرف کارکن کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے، اور میں نے جس طرح وزارت میں کارکردگی دکھائی ہے یہ میرے لیڈروں نے سوچا کہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ہی ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر مجھے خط نہ لکھنے کی وجہ سے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو اگلے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے بھی کارکردگی دیکھی جائے گی، یعنی وزارت میں کارکردگی۔ اچھا تو کون ہوگا اگلا وزیر اعظم پھر؟ غلام احمد بلور۔ دیکھیے بلور صاحب کے علاوہ میرا خیال ہے کسی کی کارکردگی ایسی نہیں کہ اسے وزارت عظمیٰ دی جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ذرا تخفف کریں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے بیان دیا ہے 2 دن پہلے کہ میں کچھ سونے کا کیا، میں تو پیتل کا چمچ لے کے بھی نہیں پیدا ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے وہ میں نے صرف محاورتاً بات کی تھی، ورنہ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چمچے کی ضرورت نہیں ہوتی، پیدائش کے فوراً بعد کون سا بچے نے گونگلو چاول کھانے ہوتے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب آخر میں ہم آپ کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جنید صاحب، گو آپ نے ویلکم کرنے میں قدر تخفف سے کام لیا ہے، مگر پھر بھی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے لاہور آنے پہ ویلکم کہا، مگر آپ نے دیکھا کہ یہ اپوزیشن والوں نے میرے لاہور آنے پہ کیسی کیسی شرارت کی ہے۔ انہوں نے کیا شرارت کر دی راجہ صاحب؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں۔ ان لوگوں نے پورے لاہور میں چھوٹے چھوٹے کلینک کے اوپر بڑا بڑا ڈینٹل لکھوا دیا ہے، اور یہ ایئرپورٹ سے آتے ہوئے جو راستے میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل پڑتا ہے اس پہ انہوں نے پرل کانٹی ہٹا دیا، نینٹل بہت بڑا لکھا ہوا ہے۔ میں یہ سب سمجھتا ہوں، میں ایک سینئر سیاستدان ہوں اور میں منتخب وزیر اعظم ہوں، کوئی رینٹل وزیر اعظم نہیں۔ اچھا راجہ صاحب پلیز یہ جاتے جاتے تخفف کے بارے میں تو بتاتے جائیں ہمیں، یہ کیا لفظ ہے؟ دیکھیے یہ تخفف بالکل میرے جیسا ہے، اسے جہاں بھی لگائیں یہ لگ جاتا ہے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ نے یہ وقفہ لیتے ہوئے کچھ تخفف سے کام نہیں لیا۔ عزیز صاحب پچھلے ہفتے آپ نے کتنے طریقے سے ڈنڈی مار دی اور مخبریاں نہیں سنائی، اس ہفتے آپ کو سنانی پڑیں گی۔ پچھلے ہفتے اس کے پاس ہوتی تو سناتا نہ تھی، نہیں ناگا کر ڈش 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 ہنسو نہیں ہمیں۔ اصل میں یہ پچھلے ہفتے مخبریاں لے کے آ رہا تھا، شاپر میں رکھ کے لٹکائی ہوئی تھی سکوٹر کے ہینڈل کے ساتھ، چکڑ میں شاپر گر گیا، ساری مخبریاں گلی ہو گئی۔ جی پہلا یہ سانپ چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہیں جناب اسرار اللہ زاری صاحب، ان کے پاس محکمہ ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی کا۔ اچھا لو جی اس گمنام مسکین اور نوی وزارت کے اندر 2 محکمے پائے جاتے ہیں، آئی مین ڈپارٹمنٹ، صحیح، PARC اور NARC، آئی مین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اور نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل۔ ان دونوں محکموں کے پچھلے 5 مہینے سے چیئرمین صاحب کوئی نہیں ہے۔ واٹ؟ کوئی چیئرمین نہیں لگا ہوا ان دونوں محکموں کا۔ What؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں محکمے بیچارے بغیر والد صاحب کے ہی چل رہے ہیں۔ لو جی یہ جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے یہ نوٹس میں لانے کی کوشش کی پچھلی حکومت کو بھی، آئی مین وزیر اعظم صاحب، میں صدقے جاؤں مرشد پاک کے، ہائے 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 ہائے، پچھلے جو وزیر اعظم صاحب میرے مرشد پاک تھے ان کے نوٹس میں لانے کے لیے فائل موو کی یعنی ٹوری، مگر مرشد پاک کے جو ادھر دفتر والے تھے بڑے افسر، انہوں نے اس فائل کو دبا دبو دیا، اس کو اگے ٹور آئی نہیں۔
अच्छा लो जी, अब ये जो नए वजीर आजम साहब आए हैं, राजा परवेज अशरफ साहब, मुशर्रफ मेरे मुंह से निकलना शुरू हो जाता है यार, बहुत बेवकूफ हूं मैं। परवेज अशरफ साहब को मिलने के लिए ये गए हैं ताकि बताया जाए कि भाई जी ये 2 महकमों के चेयरमैन ही कोई नहीं है पिछले 5 महीने से। उधर सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई जी किधर है? उन्होंने कहा मैं वफाकी वजीर हूँ इसरारुल्लाह यारी, यू नो आई एम फेडरल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सेक्रेटरी ने कहा 1 मिनट भाई जी, फेडरल साहब वजीर आजम साहब को मिलना है, अपना नाम लिखा दे, आपको टाइम मिल जाएगा। लो जी, नाम पता एड्रेस लिख के तो वफाकी वजीर साहब को उन्होंने टोकन पकड़ाया कि आपका 511वां नंबर है, इस हिसाब से को 3 महीने बाद आपकी बारी आएगी। इसरारुल्लाह यारी साहब ने हल्का सा सिर खुरका, जैसे अजीजी नहीं खुरकता शर्मिंदा होके। अहरार साहब ने कहा कि भाई जी अगर 3 महीने बाद ही बारी आएगी तो 3 महीने बाद तो इस वजीर आजम को मैं गुजरां जाके मिल लूंगा, चूंकि 3 महीने के अंदर अंदर ये इधर से छुट्टी करके गुजरां कहीं साइकिल सुकल चला रहे होंगे। ये जो अभी आप सुन रहे हैं कि ये जो ड्यूअल नेशनैलिटी पे मेंबरशिप असेंबली की जो है पार्लियामेंट की वो कैंसिल हो जाएगी, उस पे आप लोग यही सुन रहे हैं कि लोग तड़ा अपनी जो बाहर वाली नेशनैलिटी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं, मनसूख करवा रहे हैं, रिजेक्ट करवा रहे हैं। मेरा मुखबर बावसूख ये राय से ये बताता है कि भाई जी कोई एक पार्लियामेंट भी ऐसा नहीं है जिसने बाहर वाली जो नेशनैलिटी है वो सरेंडर की हो। अच्छा बल्कि मुखबर मेरा ये कहता है कि अजीजी मियाँ, पिछले दिनों एक सेनेटर ने दूसरे अपने दोस्त से बात की, वो भी ड्यूअल नेशनैलिटी वाले थे और वो भी ड्यूअल नेशनैलिटी वाले। उसने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि बार बार नेशनैलिटी जो है वो सरेंडर कर दूँ। वो दूसरे जो ड्यूअल नेशनैलिटी वाले भाई साहब थे उन्होंने 15 मिनट उनको लेक्चर दिया इस मुल्क के मुस्तकबिल पे। खुदा के वास्ते ये ना करो, इस मुल्क का मुस्तकबिल तो देखो, इतनी अच्छी नेशनैलिटी अपनी क्यों सरेंडर कर रहे हो? खबरदार ये जुल्म ना करना अपने साथ और अपने बच्चों के साथ। जिस पे वो भाई साहब जो सोच रहे थे ना अपनी नेशनैलिटी तरक करने का, उन्होंने इरादा बदल दिया है और उस भाई को थैंक यू वेरी मच भी कहा। अब एक मुखबरी पेश कर रहा हूं गुड गवर्नेंस की। लाहौर के समनाबाद थाने में एक कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है जिसे FIR कहते हैं इंग्लिश में। FIR का नंबर है 344/2012। जो कत्ल हुआ है भाई उसका नाम है मेहर अरशद। लो जनाब, मुद्दइयों ने कत्ल का पर्चा दर्ज कराया, जो बंदे नामियत किए पुलिस ने वो पकड़ लिए। अब हयूर कुछ देर के बाद वो बंदे जो उन्होंने नामियत किए थे कातिल, वो छुटा हो गया उनका जी, पुलिस वालों ने वो छुट दिए हुए हैं। अब मदई चीखते हैं कि भाई जी हमारा कत्ल हुआ है, हमने बंदे नामियत किए हैं, आपने पकड़ भी लिए हैं और क्यों छोड़ दिया इनको? पुलिस वाले ने कहा कि इधर कान नोरा कर, किड्डा किड्डा तेरा कान है अबामा जिड्डा तेरा होला तो किड्डा पाना है, इधर कर। भाई जी इन कातलों के पीछे एक नून लीग का MPA है और एक लाहौर का लोकल रियल एस्टेट का टाइकून है। चल दौड़ जा। गुड गवर्नेंस। यार ये जलती पर तेल ना छिड़का करो। जलती पर नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रेल का तेल खत्म, ईंधन ना मिलने के बायस कई ट्रेनें मंसूख, बास को तो मरहलावार तेल फराहम किया गया। वाह 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 वाह। मरहलावार तेल की फराहमी कैसे होगी? यार ये बहुत अच्छा फैसला किया बलौर साहब ने कि मरहलावार अब पेट्रोल दिया करेंगे। अच्छा। जाया बहुत करते थे ये रेलवे वाले, अब पहले स्टेशन पे छोटी कुप्पी भर के देंगे, कुप्पी तेल की, कहीं वो कुप्पी नशइयों वाली समझ लो, कुप्पी भर के देंगे तेल की। लो भाई जी स्टार्ट करके देखो, स्टार्ट होता है, क्योंकि पौने इंजन तो स्टार्ट ही नहीं होते। हमें ये ना हो कि 30-40 लीटर डाल दे इसमें, वो स्टार्ट ही ना हो, वो 30-40 लीटर तो अंदर ही डूब गया ना। इसलिए छोटी कुप्पी देंगे स्टार्ट करने के लिए। जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो सारे बंदे कुप्पियां रख के नीचे ताड़ियां हो जाएंगे। वेरी गुड। उसके बाद देंगे 3 लीटर पेट्रोल। 3 लीटर में उकाड़े पहुंचो, चलो शाबाश, 3 लीटर में पहुंच जाता है, फिर वो रेलगाड़ी में 3 लीटर पेट्रोल डलवा के अखाड़े की तरफ जाएगा। अब वो बेचारा उधर से फोन करेगा, भाई जी अखाड़े शहर में तो घुस गई है गड्डी,
स्टेशन अभी है 2-3 मील दूर। अच्छा, फिर इधर से बिलौर साहब कहेंगे ऐसे करो, फिर गई हैं यहाँ अपना तुम्हारा इंजन है ना, इसको उल्टा के तो स्टार्ट कर 2-3 किलोमीटर तो ये उल्टा के तो स्टार्ट होके चली जाएगी। फिर उधर से ड्राइवर कहेगा भाई जी इंजन बहुत भारा है, उल्टाया नहीं जा रहा। चलो कोई बात नहीं, ये सवारियों को कहो पीछे से धक्का लगा के स्टेशन पे पहुंच जाए। ये सवारियों को सामान ना उठाने देना, वरना इन्होंने धक्का नहीं लगाना, दौड़ जाएंगे। इस तरह सवारियां स्टेशन पे भी पहुंच जाएंगी और पेट्रोल की बचत होगी। इनको ऐसे ही सही करेंगे बिलौर साहब। सवेरे सवेरे स्टेशन पे सारे ड्राइवर अपने हाथ में कुपियां डब्बे पकड़ के खड़े होंगे लाइन में लग के, सबको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल दिया जाएगा। कहाँ जाना है कामों की 2 लीटर, तुमने कहाँ जाना है लाहौर 6 लीटर, तुमने कहाँ जाना है मरीद के 3.5 लीटर, इससे ज्यादा नहीं। ड्राइवर मिन्नतें कर रहे होंगे भाई जी मेरी खैबर मेल का भी हिस्सा, खबरदार कोई हिस्सा नहीं। अवामी चलाते हो बस, अवामी के लिए लेके जाओ, खैबर मेल तुम्हारी फूफी लगती है, चलो दौड़ो। कई ड्राइवर मिन्नतें करेंगे जनाब मेरा राशाला इलाका है, मुझे हारन ज्यादा बजाने पड़ते हैं, आधा लीटर और डाल दे। आगे से डांटेंगे खबरदार कोई जरूरत नहीं है इंजन का हारन बजाने की, मुंह से हारन बजाया करो, वेले बैठे इंजन में मूंगफली खाते रहते हो। और बात सुनो 60 से ऊपर ना गड्डी चलाना, पेट्रोल ज्यादा खाती है फिर। और वैसे भी रेलवे लाइन के ऊपर लोगों ने ठेले लगा ली हुए हैं, दुकानें लगा ली हुई हैं, उनकी जान को खतरा है, बस 60 तक स्पीड रखनी है। फिर ड्राइवर बेचारे उधर से फोन किया करे जनाब 60 से स्पीड बढ़ा लूं, और पीछे से सवारियां गालियां निकाल रही हैं जनाब, लेट हो रहे हैं। इधर से फिर कहेंगे बात सुनो, टेप रिकॉर्डर ऊंचा लगा लो, गालियां सुनो ही ना उनकी। वेरी वेल डन बिलौर साहब, बहुत अच्छे। ये रहा आप मेहनत करके ये रेलवे का महकमा लबेड़ लें, फिर आपसे एजुकेशन का महकमा भी ठीक कराना है। हाँ यार उधर बेहतरी बड़ी स्लो है, तुम्हें नहीं ना पता जी। मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि इलेक्शन से पहले बिजली बहरान से जान छुड़वा लेंगे और सियासी मुखालफिन की ये दुकान भी छिन जाएगी। बहुत अच्छे। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत और हमारे सियासतदानों के लिए इलेक्शन ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई चीज कोई मायने नहीं रखती। यार तुम इलेक्शन को छोड़ो, मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि मौला बख्श चांडियों साहब को सिर्फ एक कोई दुकान ये नजर आ रही है, लोड शेडिंग वाली। और जनाबे अली अपोजिशन ने तो पूरी मार्केट खोली हुई है, कौन कौन सी दुकान आप बंद कराएंगे? इधर तो करप्शन की दुकान भी खुली हुई है, और करप्शन की तो इतनी बड़ी दुकान है, पूरा प्लाजा लेके खोली हुई है अपोजिशन ने। उसके बाद बैड गवर्नेंस की दुकान, उसके बाद अकरबा परवरी की दुकान, इस दुकान के बाद तो उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं और बड़ी बड़ी कारपोरेशनों के चेयरमैनों की तस्वीरें लगवाई हुई हैं, और साथ लूट सेल भी लिखा हुआ है। जैसे लोनों की मशहूरी में नहीं होता, साथ फोटो भी बनी होती। उसके बाद गैस तेल पानी की दुकान, और वो ऐसी दुकान है जिसके अपने अंदर न गैस है, न तेल है, न पानी है। उसके बाद खारजा पॉलिसी की दुकान, जिसमें 2 बड़ी आइटमें सबको नजर आ रही हैं, नेटो सप्लाई और ड्रोन हमले। हाय 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 भाई साहब, बहुत सी दुकानें हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब का? मौला बख्श चांडियों। मौला बख्श चांडियों साहब, यहाँ बड़ी दुकानें खुली हुई हैं, तुम कितनी दुकानें बंद करोगे? हर घर से दुकान खुलेगी। चौधरी शुजात ने कहा है कि पंजाब हुकूमत लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम को तोड़ फोड़ पर उकसाती है। शाबाश। वैसे बहुत माहिरत के साथ चौधरी साहब, आप तो इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, आपसे ऐसे बयान की तवक्को नहीं करता ये। हजूर पंजाब हुकूमत ने क्या उकसाना है? खुदा के वास्ते जरा सोचें, जब सिर में से पसीना चो के हराम मगज के ऊपर ट्रेवल करता हुआ लग के सेंटर से 3 इंची थले जाता है ना, तो वो उठाता है बंदे को, उठता इटा मार के आगे वापड़ा के दफ्तर को। अयूर मौसम तो देखें कितना तपा हुआ है। इस मौसम में तो मसरों के दाल के दाने जितनी मोटी पेट निकलती है, और उसके ऊपर जब नमकीन पसीना लगता है तो बंदा गंडोए की तरह तड़पता है। और उसके बाद जब बड़ा काका जुआ वाली कंघी से पिंडा खुरकता है, तो बंदा हमें चौथे कुछ चक्कर में करके दौड़ के जुलूस में शामिल हो जाता है। लोड शेडिंग में हजूर कारखाने बंद हुए हैं, और जब मजदूर मस्कीन को मालिक कहता है कि जाओ छुट्टी करो, आज भी बत्ती नहीं आनी,
تو وہ مزدور خالی جیب پھر گھر جائے گا یا جلوس میں جائے گا؟ مجھے یہ تو بتائیں. اور اوپر سے کہیں اگر کسی مزدور کی دیہڑی لگ جاتی وہ بیچارہ ادھی راتی گھر جاتا ہے, ہنیر کو پکیر میں وہ بیچارہ اپنے پیسے پلیکھے سے اپنے بٹوے کی بجائے بیوی کے بٹوے میں ڈال دیتا, اگلے دن پیسے ختم ہوئے ہوتے. اتنا ہنیر کو پکیر جناب. اس ہنیرے میں تو بندہ پیار کرنے کے لیے چھوٹے بچے کی جگہ بلی اٹھا کے چوم لیتا ہے. وہ تو بلی جب آگے سے کھرونڈے مارتی تو بندہ ہنیرے میں ہی کہتا ہے پھٹے منہ اولاد ساری ماں تے ہی ٹر گئی ہے. اس لیے چوری صاحب یہ پنجاب حکومت کا مسئلہ نہیں, لوڈ شیڈنگ یہ عوام کا مسئلہ ہے. پنجاب حکومت کو رگڑنے کے لیے اور تھوڑے مسئلے ہیں. یہ جو پل گر پڑا ہے اس کو پکڑ کے رگڑتے جائیں. امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے غیر ملکی دوروں کی سینچری مکمل کرنے کا ریکارڈ بنا لیا. ہیلری نے سینچری بنا لی ہے. اللہ کا واسطہ ہے اس ہیلری کو ہی اپنی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لو. مصباح سے سینچری نہیں بنی, اس نے سینچری بنا لی, حالانکہ اس کی عمر بھی مصباح جتنی ہوئی ہے. اس نے غیر ملکی دوروں کی سینچری بنائی ہے. اچھا اچھا اچھا, غیر ملکی جو دورے پڑتے ہیں اس کو نہیں, دورہ تو بڑی تیز کرتی ہے فوراً. کسی بھی وزیر اعظم کے گھر کاکا ہو تو مٹھیائی کا ڈبہ لے کے پہنچ جاتی ہے. میں سنیا میرے ویر دے گھر کاکا ہویا, بڑی شکل تے وہاں ہویا کہ ہو جیا ہائے پھوپھی صدقے جائے ماں واری جاواں, نک تے بالکل پھوپھی تے ٹر گیا. کسی ملک کی اسمبلی ٹوٹے تو یہ پسلی سمجھ کے وہاں پہنچ جاتی ہے. ہائے میرے ویر دی پسلی ٹوٹ گئی, ہائے ہویا کی سی کتھوں ڈگائیں. وہ آگے سے کہتا ہے چاچی پسلی نہیں ٹوٹی, اسمبلی ٹوٹی ہے. ہائے شکر ہے, کوئی گل نہیں, اسمبلیاں تو کئی ملکاں دیاں سی آپ توڑائیاں نے. دوروں کی تو ہیلری اتنی شکین ہے کہ گھر سے کریلے لینے جائے نا تو جا کے سبزی والے سے پوچھتی ہے کتنے کے کلو. ہائے ہائے $30 دے کلو. ابھی بی جی انڈیا دے کریلے نے تو انڈیا دے نے تو میں جا کے انڈیا تو ہی لے آنی ہے. رکشا پکڑ کے ایئرپورٹ چلی جاتی ہے, ایئرپورٹ سے گھر فون کرتی ہے کلنٹن میں ذرا انڈیا تو کریلے لین چلی گیا, مینوں 15 دن لگ جانے تو فریج جڑیاں پنڈیاں پئیاں نا وہی گرم کر کے کھا لے. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. صرف پنڈیاں ہی کھائیں, دودھ تو ملائی لا کے نہ کھا جاویں. سر عزیزی صاحب آج پھر نظم اٹھا کے لے آئے ہیں. شاباش ہے. سارے یہ صاحب پھر نظم اٹھا لے. تم تو ایسے کہہ رہی ہو کہ جی صاحب نظم اٹھا کے لے کے آ رہے تھے اور وہ ڈگی ہے تمہارے پیر کے انگوٹھے پہ. حد ہو گئی ہے تمہارے والی, اتنی امپورٹنٹ شاعری کر کے لایا ہوں میں. لو جی جناب آپ کی اجازت ہے. جی جی پوری اجازت. بہت شکریہ. میری کیا مجال ہے نہیں پا جنید آپ کا تھینکفل ہوں میں. بڑی مہربانی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن نزدیک آ رہا ہے اور لوگوں نے پھر منہ اٹھا کے کسی نہ کسی کو جا کے ووٹ دے آنا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ یاد دہانی کراؤں اور ان کو ایجوکیٹ کروں کہ آپ دھیان سے ووٹ ڈالیں. اوہ تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, میں تعریفیں کرتی. آپ مجھے پوچھتی تو میں بتاتا. لا حیور ایک منٹ یہ میں معافی چاہتا ہوں. یہ رہنے دو نا یار, نہیں سوری, یہ فضول کام ہے, آئی اچھا ایم نہیں سوری. لگتا. یہ کوئی میری یاتی خواہش نہیں ہوتی, یہ عوام کی اور ناظرین کی اور میرے چاہنے والوں کی بھرپور فرمائش. تشریف رکھیں بیٹھ جائیں. لے آئے ہوں پھول لے آئے ہوں. ہار بھی پہن لیا, کیوں ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ہار کے بغیر بھی تم اچھے لگتے. بیٹھو میرے بہنوں بھائیوں. بہت برا لگتا ہے. کون برا لگتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں بہت بری لگتی کہ تمہیں برا لگتا ہے نا, ان سے پوچھو بھلا. ان سے تم نے کیسے پوچھا تھا, ریفرینڈم کروایا تھا, کیسے پتا چلا؟ میں یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو باہر بھی پھرتا ہوں, میں درختوں میں نہیں چڑھ جاتا. ناظرین الیکشن چونکہ نیڑے آ گئے ہیں, یہ حالات حائرہ سنیں. ذرا پبلک پہ اب تھوڑا لٹانا مال ہے پگلے. الیکشن سال آیا ہے, الیکشن سال ہے پگلے. گزشتہ 60 برسوں سے یہی ہے داستان ان کی. اگرچہ بحث اپنی تھی مگر تھیں لاٹھیاں ان کی. وہی نعرے وہی وعدے وہی ہیں شوخیاں ان کی. نہ ہم بدلے نہ یہ بدلے نہ بدلی بوتھیاں ان کی. چپیڑے ککس گھانسے نوندریں اور سوٹیاں ان کی. اسمبلی میں مسلسل چل رہی ہیں جوتیاں ان کی.
ہر ایک اجلاس میں تکیہ کلام اب گالیاں ان کی، مہذب بات کرنے کو ترستی ہے زبان ان کی، وہی لیڈر بڑا جتنا بڑا قوال ہے پگلے، الیکشن سال آیا ہے، الیکشن سال ہے پگلے، یہ لے نرائی نہ ہو نائرین، نرائی نہ ہو، یہ لے جناب، یہ لے پھینکڑے لگا تھا، پھینکڑے لگا تھا، ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، عرض کیا ہے ارشاد کرپشن جھوٹ باتیں یہ ہیں عزت مابیاں ان کی، وزارت کے لیے بے چینیاں بے تابیاں ان کی، ہر ایک تالے میں فٹ آتی ہیں ایسی چابیاں ان کی، جہاں دیکھو وہیں موجود ہوں گی لابیاں ان کی، مخالف سے گلے اور گالیاں گو ہابیاں ان کی، مگر ایک دوسرے کی بیگ میں ہیں بابیاں ان کی، ہمارے واسطے کھابے ہیں جو وہ کھابیاں ان کی، چڑے ان کے بٹیر ان کے ہرن مرغابیاں ان کی، چڑھا دے سیخ پہ پہلے اتارے کھال ہے پگلے، الیکشن سال آیا ہے، الیکشن سال ہے پگلے، واہ 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 واہ، یہ تمہارا منہ چومنے کو جی چاہتا ہے مگر میرا منہ مڑتا نہیں ہے، گٹر کے ایک ڈھکن کے لیے 5 سال ترسائیں، مگر 2-4 ماہ پہلے دھڑا دھڑ روڈ بن جائیں، اگرچہ ان میں بھی اس ذات کی فنکاریاں لائیں کہ 6 مہینے کے اندر روڈ وہ تالاب کہلائیں، چلائیں کشتیاں چاہے یہاں فش فارم بنوائیں، عوام اگلے الیکشن تک دوبارہ ویٹ فرمائیں، ہوا لگنے نہ دیں چپکے سے ٹینڈر ایسے بھروائیں، یہ سب ماموں کے اور چاچوں کے ٹھیکے پاس کروائیں، انہی ٹھیکوں سے ان کا خاندان خوشحال ہے پگلے، الیکشن سال آیا ہے، الیکشن سال ہے پگلے، ہائے 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 ہائے، یہ کیا ماموں اور چاچوں کی تشریح کی ہے تم نے، میں صدقے جاؤں، واہ واہ، دیکھو ارد گرد پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں اور بیچ میں یہ گلاب کا بڑا پھول لوگ دیکھ کے کتنے خوش ہو، عرض کیا ہے ارشاد جمہورے دیکھنا کیسے یہ اب کرتب دکھائیں گے، یہ سب طوطے ہیں جمہوری یہ توپیں بھی چلائیں گے، خوشامد میں زمیں کو آسمان سے جا ملائیں گے، یہ ٹاکی مار کا لیڈر ہیں جھاڑو تک لگائیں گے، گلے سب سے ملیں گے مستقل اب مسکرائیں گے، کریں گے مالشیں بھی اور گوڈے بھی دبائیں گے، مریں گے آپ کے دادا مگر کل یہ کرائیں گے، مگر مچھ کی طرح روئیں گے اور تصوے بہائیں گے، ڈرامے بازیاں کر کے یہ ڈنگ اپنا ٹپائیں گے، پھر اگلی ٹرم تک پبلک کو یکسر بھول جائیں گے کہ یکسر بھول جائیں گے، آیا یہ کیا ڈسکو ڈالا ہے اپنے کلام میں تم نے، ہائے ہائے ہائے، پھر اگلی ٹرم تک پبلک کو یکسر بھول جائیں گے کہ تیرا ووٹ تک ہی صرف استعمال ہے پگلے، الیکشن سال آیا ہے، الیکشن سال ہے پگلے، آگے عرض کرتا ہے یہ تو عرضی کر سکتے ہیں، آگے تو لوگوں کی اپنی مرضی ہے، بالکل کبھی دوروں کبھی یہ میٹنگوں کے درمیان گم تھے، سبھی لیڈر گزشتہ 4 سالوں سے کہاں گم تھے، اچانک پھر محبت جاگ اٹھی قوم کے دل میں، وگرنہ یوں چھپے تھے جس طرح چوہا کوئی بل میں، یہ ہر ایک پارٹی سے لوٹ کر اپنا سمر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ہائے 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 ہائے، بہت اعلیٰ، یہ صدقے جاؤں تمہارے، ہائے ہائے ہائے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، شکاری ہیں یہ نسلوں سے بچھایا جال ہے پگلے، الیکشن سال آیا ہے، الیکشن سال ہے پگلے، یہ صدقے جاؤں تمہارے، ہائے ہائے ہائے، شاپر خالی ہو گیا آج تو، اوئے ہوئے ہوئے، اتنے پھول پھینکے جب لوگوں نے آج، واہ واہ۔ ناظرین نظم برداشت کرنے کا بہت شکریہ، یہی تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔